بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو جسٹس جاوید اقبال فارمر چیئرمین نیب، ان کے متعلق آپ کو بتایا کہ طیبہ گل ایک خاتون ہے جن کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی۔ اس بارے میں ان کے بارے میں ایک انکوائری سٹارٹ ہو گئی ہے، اور جو بڑی ہائی لیول کی انکوائری ہے، اور یہ کس نے اس کا حکم دیا، یہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، جو کہ آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے وہ میں پی ڈی ایم کی کا لیڈرشپ کا آپ کو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اور جس میں رپورٹڈلی میاں نواز شریف بھی شامل ہوئے لندن سے، اور مریم اور باقی زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب، یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اور تو وہاں پہ اس میٹنگ میں کیا ہوا، اس کی کیا فیصلہ تھا، اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کے متعلق اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ فارمر چیئرمین جاوید اقبال صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں 2019 میں ایک ویڈیو لیک ہوئی، بلکہ وہ جو طیبہ گل ہے اس خاتون نے وہ خود بنائی جب ان سے ملاقات ہوئی نیب میں، اور وہ ایک آبجیکشنیبل ویڈیو تھی، اور وہ پھر انہوں نے ویڈیو ظاہر ہے وہاں پہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چلی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس کو فوری طور کے اوپر روک دیا گیا، اور پھر باقی میڈیا نے اس کو اس طریقے سے نہیں اٹھایا۔ اور کہا یہ جاتا ہے، ویسے اس وقت جو میری اطلاعات یہ تھی کہ اس وقت کی جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، اور اس پہ بڑے سختی سے کہا گیا تھا کہ اس ویڈیو کو ٹیلی ویژن چینلز مت چلائیں، اور اسی لیے وہ ایشو وہاں پہ دب گیا۔ اور ظاہر ہے جس طریقے سے میڈیا اس قسم کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے یا ان کے اوپر فوکس کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو فوکس نہیں ہوا، لیکن ادروائز یہ ہوا کہ جو الزام لگایا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، جو اس وقت چونکہ حکومت عمران خان صاحب کی تھی، اور وہ آج بھی جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، اور وہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ اس ویڈیو کو بنیاد بنا کے تو بلیک میل کیا گیا اس وقت کے جو نیب کے چیئرمین تھے جاوید اقبال صاحب، اور بلیک میل کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے، تاکہ ان کی اپوزیشن کے اگینسٹ کیس بنایا جائے، ان کی گرفتاریاں کروائی جائیں، یہ اور وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، یہ الزامات بہت سے لگائے گئے۔ اس دوران بہت سی چیزیں سامنے آئیں، طیبہ گل صاحبہ کی طرف سے بہت سے الزامات سامنے آئے، پی اے سی میں بھی وہ آپ کو پتہ ہے پیش ہوئیں، اور ایک یہ بھی الزام لگایا گیا کہ ایک مہینہ ان کو پی ایم ہاؤس میں وہاں پہ ان کو مطلب ہے کہ ہاسٹیج بنایا گیا، یہ بھی ان کی طرف سے ایک الزام تھا۔ تو اس الزام کے بارے میں ویسے میں آپ کو بتاؤں، میری اپنی جو تحقیق ہے، باقی تو تحقیقات ہونی ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے جو وہ الزامات لگاتی ہیں جیسے جاوید اقبال کے اوپر، اور جو دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو نیب کے جو امپلائیز ہیں، اور پلس کچھ اور لوگ بھی، تو ان کے متعلق جس قسم کے الزامات لگاتی ہیں، ان میں کیا سچائی ہے، کیا وہ سچ ہیں، کتنا جھوٹ ہے، یہ سب کچھ تو ابھی اس انکوائری میں کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی، جس انکوائری کے بارے میں آپ کو انفارم کروں گا۔ لیکن وہ جو بات تھی ایک مہینے والی، جو میری کم از کم انفارمیشن ہے، جو میں نے پوچھا اس حکومت سے بھی، میں نے جو اپنے سورسز سے چیک کیا، وہ ایک مہینہ اگر کوئی شخص رہتا ہے پی ایم ہاؤس میں تو وہ چھپ کے نہیں رہ سکتا، یعنی ظاہر ہے اس کی انٹری ہوتی ہے وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے سینسٹیو پوزیشن ہوتی ہے وہاں پہ، یہ اسپیشل برانچ، یہ آئی ایس آئی بی، اور وہاں پہ تو مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص اگر انٹر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں، اور پھر اگر وہاں پہ کتنا عرصہ موجود رہتا ہے، تو وہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں۔ تو وہ چیزیں کچھ اس قسم کی مجھے کنفرم کم از کم نہیں ہوئی، یہ اتنا بتا دوں۔ لیکن ادروائز میں آپ کو بتاؤں جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ طیبہ گل صاحبہ انہوں نے ایک اپروچ کیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور کو، کورٹ نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 لاہور، اور اس میں انہوں نے وہی والے جو ان کے الزامات تھے ملٹیپل قسم کے، جس میں ہراسمنٹ بھی تھی، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امورالٹی کی کچھ چیزیں، اور پھر اور بہت سی الزامات کہ کس طرح ہراس کیا گیا، ایف آئی آرز ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، بلیک میل کیا، ان کے خلاف ریفرنسز بنائے گئے، جھوٹے ریفرنسز بنائے گئے، ان کے بقول جھوٹی ایف آئی آرز ہوئیں، اور جو انہوں نے اس درخواست میں لکھا کہ وہ سب کی سب مطلب ہے کہ ایف آئی آرز پھر وہ جو ہیں وہ ختم ہو گئی، بیکاز وہ سب جھوٹ تھا، ریفرنس ان کے بقول وہ ختم ہو گیا بیکاز وہ جھوٹ تھا سب کچھ۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمپلین دی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی 20-25 لوگوں کا انہوں نے لکھا کہ ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے،
اور جس کو عدالت نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے وہ ظاہر ہے وہ کیس ان کا سن رہے تھے، تو اس کے دوران یہ 16 تاریخ کی بات ہے، 16 مارچ ابھی چند دن پہلے کی، تو وہاں پہ جو جج صاحب ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی مینٹینیبلٹی، کیا یہ مینٹینیبل ہے اور کیا اس کیس کو سنا جائے یا اس کو ڈسمس کیا جائے، اس کو ڈٹرمن کرنے سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ جو شکایت ہے ان کی، انہوں نے کہا کہ وہ جو طیبہ گل کی شکایت ہے، اس شکایت کو انہوں نے کہا کہ ریفر کر دیا کہ 2 آئی جیز، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، ایک آئی جی پنجاب اور ایک آئی جی اسلام آباد، ان دونوں کو سائن کر دیا کہ آپ 2 ہفتوں کے اندر آپ نے اپنی تحقیقات کریں، آپ انکوائری کریں، اور آپ دونوں سائڈز کے اوپر طیبہ گل سے بھی بات کریں، جو ان کے پاس ایویڈنس ہے، دوسرے جن کو ایکیوز کیا، جس میں جیسے کہا کہ جاوید اقبال اور بہت سے لوگ ہیں، اس وقت جو ڈی جی نیب لاہور تھے ان کا بھی، سلیم شہزاد، ان کا بھی نام شامل ہے، اور بہت سے لوگ شامل ہیں، تو سب سے یہ ہے کہ آپ ان کی تحقیقات کریں، ان سے یہ انکوائری کریں اس کے اوپر کہ یہ جو شکایت ہے اس میں کتنی سچائی ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ جھوٹ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے پھر آگے مسئلہ چلے گا۔ تو جو یہ اٹ سیلف، یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جو حکم آیا ہے، اور جس طرح انہوں نے پھر جن لوگوں کو آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو جو کہہ دیا، تو یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم انکوائری اس قسم کی ہوگی، بیکاز پہلے جو انکوائریز، یا فرض کریں اس قسم کا گورنمنٹ نے بھی ایک کمیشن بنایا تھا اور سارا کچھ، لیکن وہ سارا کام رک گیا تھا بیکاز عدالتوں میں چیلنج کر دیا گیا، اور پھر وہاں پہ ان کے اوپر اپیلیں ان کے اوپر اسٹیز آ گئے، اس قسم کی جو چیزیں ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے شاید ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، اپیل آئی، مطلب ہے کہ چیلنج کیا گیا، ایک کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور وہ چیزیں وہاں پہ رک گئی تھی، اور کچھ بھی پروسیڈنگ وہ مطلب ہے کہ آگے نہیں چل سکی۔ تو یہ جو کیس ہے، یہ چونکہ عدالت نے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر حکومت بھی یقین ہوگی، بیکاز جو آئی جیز، ظاہر ہے آپ آئی جی پنجاب ہوں یا آئی جی اسلام آباد ہوں، یہ پی ڈی ایم کے مطلب ہے کہ حکومت کے انڈر آتے ہیں، اور وہ بھی کین ہوں گے کہ یہ جو انکوائری ہے، جو انکوائری کا آرڈر ہوا ہے، یہ دو ہفتوں کے اندر جس طرح بھی ہو سکے اس کو اسپیڈ اپ کر کے اس کو کمپلیٹ کروایا جائے، اور پھر یہ کہ جی یہ آپ انکوائری کر کے آپ کورٹ کے سامنے پیش کریں، اور میرا خیال ہے کہ اپریل کے فرسٹ ویک میں اس کیس کو دوبارہ سنا جائے گا۔ کوئی اس قسم کی کوئی ڈیٹ ویٹ انہوں نے دے بھی دی، اپریل کے فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ ویک میں۔ اچھا، ایک تو اس میں یہ ہوا، اور پھر اس کے ساتھ اس آرڈر میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جو اس وقت کے جو چیئرمین نیب ہیں، اس وقت جو موجودہ جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں، کہ ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں کہ ان کا بھی آپ اس کے اوپر ویو لیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے نیب سے بھی اس شکایت کے اوپر ڈیٹیل سے جواب مانگ لیا کہ جی آپ اس کے بارے میں جواب دیں کہ آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو کہ جاوید اقبال صاحب سے متعلق ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور جاوید اقبال صاحب آپ کو بتایا کہ وہ ابھی بھی جو مسنگ پرسنز کمیشن ہے اس کے چیئرمین ہیں، اور حکومت ان کو نہیں ہٹا سکی، بیکاز یہ ایک پاورفل آدمی ہے، ان کے کنیکشنز بڑے زبردست قسم کے ہیں، اور ورنہ حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ان کو نکالنا چاہ رہی تھی، پی ایس سی نے کہا پرائم منسٹر کو کہ ان کو نکالا جائے کمیشن سے، لیکن ایسا حکومت نہیں کر سکی، شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں کر سکی، بیکاز وہی والی بات کہ جو ان کا ابھی بھی جو ایک انفلوئنس ہے وہ مطلب ہے کہ اتنا ہے کہ کوئی چیز ان کے اگینسٹ کم از کم ابھی تک پروسیڈ نہیں ہوئی۔ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں کوئی اس کیس میں بھی کوئی ایک رکاوٹ فوری طور کے اوپر یا بھی ہمیں امیڈیٹ نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا، دوسرا ایشو جو تھا کہ کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اہم، اور اس میں بہت سے چیزیں تو ظاہر ہے وہ سامنے آ چکی ہیں، اور وہی والی بات کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، اور وہی والی بات کہ جس طریقے سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ تو پی ڈی ایم والے اور مریم اور یہ سب، وہ تو ان کو مطلب ہے کہ دہشت گردی اور وائلنس کے ساتھ، ظاہر ہے وہ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد پارٹیوں کی طرح آپ بیہیو کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز جو سب سے اہم ہے، جو باقی چیزیں جو بھی سامنے آئیں، اہم چیز یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ تو یہ کر رہا تھا اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ظاہر ہے اس
جب پولیٹیکل ٹیمپرز اتنے ہائی ہو رہے ہیں، اور وہی والی بات کہ دشمنی اور جو جو مخالفت ہے، سیاسی مخالفت، وہ دشمنی سے بھی بہت آگے نکلتی جا رہی ہے، اور اس میں اب اس قسم کی بات کہ یہ وائلنس والا اسپیکٹ آ رہا ہے، تو اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو حکومت کی طرف سے یا جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے ملک کی بہتری کے لیے کہ جی یہ بات کہ جی کسی طریقے سے ان کو انگیج کیا جائے، تاکہ ہماری سیاست کنسٹرکٹیو پالیٹکس ہو، نہ کہ ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہو۔ میں دونوں سائڈس کی بات کر رہا ہوں، اور اگر دونوں انگیج ہوں گے تو اس سے پاکستان کے لیے بہتری ہی ہوگی، بیکاز انگیجمنٹ سے یہ ہے کہ جی ظاہر ہے یہ جو ایگریشن ہے، ایک تو چلیں جو عدالتوں میں کیس ہیں وہ عدالتوں میں چلتے رہیں، لیکن ادروائز یہ جو ایگریشن اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی آگے چیزیں جا رہی ہیں کہ اگر فرض کریں الیکشن بھی ہوتے ہیں یا آگے کچھ اس قسم کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی آگے جاتی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں مجھے ڈر ہے کہ اس میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اور خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے جیسے میں کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیشین کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل جو ذمہ داری تھی وہ ظاہر حکومت کی ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، اتحادیوں کی، پی ڈی ایم کی اتحادیوں کی تھی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، عمران خان صاحب کو فکس کیا جائے، عمران خان، اور اسی لیے کوئی ان کے اچھے خاصے لوگ، میرے خیال ہے کہ ان 2 دنوں میں لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، جتنے ان کے مین لوگ ہیں جو پروٹیسٹ میں اگر فرض کریں آگے آتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اور اس کے علاوہ مطلب ہے کہ یہ انڈیکیشن آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے ہی کچھ دن پہلے کسی حکومتی وزیر نے یہ بات کی کہ ان کو تو دہشت گردی یعنی کہ دہشت گرد پارٹی ان کو ڈکلیئر کروانا چاہیے، اور اسی طرح کی بات جو کہ میرا خیال ہے کہ جو کہ ممکن ہے نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے ایک بات کہ بہتری کے بجائے، میں سیاسی طور کے اوپر کہہ رہا ہوں، اور جب سیاسی طور کے اوپر جو چیزیں اگر بہتر چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ملک کے لیے، اکانومی کے لیے، ہر چیز کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے سیاسی طور کے اوپر چیزیں بگڑتی نظر آ رہی ہیں، جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا اور نقصان اس کا سب کو ہوگا، اور اس میں بے شک پی ڈی ایم ہو، بے شک عمران خان ہو، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی ہم بات کریں، ہم عوام کی بات کریں، سو اس کا سب کو نقصان ہوگا، اور جو میں سمجھتا تھا وہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ فتنہ ہے، فساد ہے، اس فتنہ اور فساد کو پالیٹکس سے مائنس کرنا پڑے گا، تو وہ یہ مائنس کرنے کی ساری یہ جو ہے یہ فی الحال جو مجھے لگ رہا ہے یہ ساری اسٹریٹجی آپ دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، یہ آنے والے دن آنے والے ہیں، مطلب ہے کہ ان فیو منتھس ٹائم کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔